اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ ظاہر عشرے کی یہی ایک مجلس ہے، اس کے بعد مجلس شام غریبہ ہے جس پہ عنوان الگ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک مجلس میں کیسے پورا بیان سمیٹا جائے یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دینا یہ میرے امکان میں نہیں ہے۔ یہ تو مولا کائنات کے لیے ہے کہ پورا قرآن سمٹا تو سورہ الحمد میں آ گیا، سورہ الحمد سمٹا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمٹی تو بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ سمٹا تو نقطہ تحت با میں، اور علی نے فرمایا انا النقطۃ تحت الباء۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لیکن کوشش ایک بنیادی باتیں عرض ہوں، بنیادی دلیلوں کے ساتھ عرض ہوں، قرآن مجید سے دلیل ہو، حدیث شریف سے دلیل ہو۔ حدیث بھی وہ جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو حدیث ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور جو عام طور سے علماء اہل سنت بہت، کیونکہ یہ بنیادی چیز اس لیے عرض کر رہا ہوں، عام طور سے علماء اہل سنت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اطرتی و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور سنت۔ اطرت کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، وہ اہل بیت کا لفظ ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک میری سنت ہے، ایک قرآن ہے ایک میری سنت ہے۔ لیکن میں پورے دعوے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سنتی والی حدیث جو معتبر ترین کتابیں ہیں جو سنت کی اس میں موجود نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے تو قابل بھروسہ بھی نہیں ہے، قابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں عطرت و اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، تو لہٰذا یہ معتبر مانی جائے گی، سنتی والی معتبر نہیں مانی جائے گی۔ مگر دشمنی اہل بیت کچھ ایسی سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اہل بیت کا نام لیتے ان کی زبان تھراتی ہے، لہذا اہل بیت کا نام نہیں لیتے۔ اسی لیے میں نے کہا سب بنیادی چیزیں ہیں تاکہ جو غلط فہمیاں 1400 سال سے پھیلائی جا رہی ہیں ان کا کوئی سب کا تو نہیں ہو سکتا، کچھ کا شاید ازالہ ہو جائے، ہلکا تھا کچھ ہلکا سا ازالہ ہو جائے، تو اسی میں میری آخرت سمجھ جائے گی۔ جو خلفائے راشدین والی حدیث ہے وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خلفائے راشدین والی کہ کہا گیا صاحب رسول فرما چکے ہیں کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہوں گے ان کی سنت سے تم تمسک کرنا، ان کی سنت سے تم تمسک کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ خلفائے راشدین والی حدیث نہ صحیح بخاری میں ہے نہ صحیح مسلم میں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور جو نیچے درجے کی کتابیں کہلاتی ہیں خود اہل سنت حضرات اس میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کہتے ہیں صحیح بخاری میں دکھائیے تو مانیں گے، صحیح مسلم میں دکھائیے تو مانیں گے، تو اس میں سے کسی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ خلفائے راشدین والی حدیث کسی میں موجود نہیں ہے، اور اس میں جو موجود بھی ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے جو آپ بیان نہیں کرتے، جس کا آپ ذکر نہیں کرتے، وہاں پر آپ ڈنڈی مار جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ راشدین المہدیین، یہ راشدین وہ ہیں جو مہدی ہیں، یہ راشدین وہ ہیں جو مہدی ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ مہدیین کس کی طرف ہیں، یہ کدھر ہے؟ آپ کیا کسی کو کبھی مہدی کا لقب نہیں دیا گیا، یہ مہدی ہمیں میں پایا جاتا ہے۔ ایک سلوات بھی پر محمد وآلہ۔ جلدی جلدی پڑھا لکھا مجموعہ ماشاءاللہ سامنے ہے، جلدی جلدی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا کہ ہم نے اس لیے انتخاب کیا کہ قرآن مجید نے اجازت دی ہے وشاورہم فی الامر، اور کیا کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرنے پر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس کو بنیاد بنایا گیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اپنے امور کو
شورا کے ذریعے سے، آپس میں مشورے کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں نے کہا 2 4 والی میں گفتگو کرتا ہوں، نہ کوئی نقطے ہیں، نہ کوئی خطابت ہے، نہ کوئی ذاکر، 2 4 والی گفتگو ہے کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے۔ کہا گیا کہ قرآن میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اپنے درمیان میں شورا کے ذریعے، یعنی مشورے کے ذریعے، یعنی آپسی مشورے کے ذریعے سے یہ اپنی باتوں کو طے کرتے ہیں، اپنی باتوں کو طے کرتے ہیں۔ مجھے اتنا بتائیے کہ مشورے کی اجازت کہاں ہے؟ کیا اللہ نے جتنے واجب چیزیں بھیجی ہیں سب مسلمانوں سے مشورہ کر کے؟ اللہ نے پوچھا اے رسول پوچھ لیجئے مسلمانوں سے یہ چیز واجب کروں کہ نہ کروں؟ کیا واجب جو ہے وہ مشورے سے ہے؟ کیا مستحب جو ہے وہ مشورے سے ہے؟ یہ رسول اللہ پوچھ لیجئے مسلمانوں سے، ذرا مشورہ لے لیجئے کہ فلاں چیز مستحب کی جائے نہیں کی جائے۔ کیا جو مکروہ ہے وہ جو ہے وہ مشورے سے؟ دیکھیے 5 کیٹیگریز ہیں اسلام میں، احکام میں 5 کیٹیگریز ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، اور حرام ہے، مکروہ ہے، اور آخر میں مباح ہے۔ پوری توجہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جلدی اور کم لفظوں میں مکمل ہو جائے۔ تو 5 کیٹیگریز ہیں۔ کیا واجب میں مشورہ کیا گیا کہ کیا چیز واجب ہو کیا چیز واجب نہ ہو؟ کیا مستحب میں مشورہ ہوا اللہ نے؟ یہ رسول مشورہ لے لیجئے کہ کیا چیز میں مستحب کروں کیا چیز نہ کروں؟ کوئی مشورہ نہیں۔ حکم الہی تو واجب بھی ہے، حکم الہی تو مستحب بھی ہے۔ کیا حرام میں مشورہ ہوا کہ کیا چیز تمہیں پسند ہے کیا چیز نہیں پسند ہے، لہذا میں اس کو ناپسند کر دوں، اس کو حرام کر دوں؟ حرام میں کوئی مشورہ نہیں۔ کیا مکروہ میں کوئی مشورہ ہوا؟ نہیں، مکروہ میں بھی کوئی، مکروہ وہ چیز کہ اگر کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی عذاب نہیں۔ صرف اور صرف مباح میں مشورہ ہے۔ ارے توجہ رہے، صرف اور صرف مباح میں مشورہ ہے، صرف اور صرف مباح میں مشورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اعلان، ہم مان بھی نہیں اس حدیث کو کہ آپ کو قرآن کی آیت تو یہ آپ کے لیے ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے بعد جانشین معین کیے ہیں وہ آپس میں مشورے سے معین کیے ہیں۔ تو نہ قرآن میں مشورہ ہوا، نہ واجب میں مشورہ ہوا، نہ حرام میں مشورہ ہوا، نہ مستحب میں مشورہ ہوا، نہ مکروہ میں مشورہ ہوا۔ صرف مباح چیزوں میں اللہ نے مشورے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے نہ وہ واجب میں داخل ہے، نہ مستحب میں داخل ہے، نہ مکروہ میں داخل ہے، نہ کسی اور کیٹیگری میں داخل ہے، مباح میں داخل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ مباح پر چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو۔ ارے توجہ چاہوں گا، مباح وہ شے ہوتی ہے کہ چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو، عمل کرو نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اب نہ کہا کیجئے کہ اگر ان کو نہ مانا تو کافر اور مانا تو مومن، کیونکہ مومن کا حساب کتاب مباح سے نہیں ہوتا ہے، واجب و حرام سے ہوتا ہے۔ ایک سلوات میں جب نواز پر محمد وآلہ۔ بہت توجہ چاہوں، قرآن مجید سے دلیل دینا چاہتا ہوں۔ پوری طرح مباح کیا چیز؟ ہمیں اجازت ہے کس رنگ کا کپڑا پہنے، نہیں بتایا رسول اللہ نے فلاں رنگ کا پہنا کرو، کہیں بتایا ہے کہ کالے رنگ کا پہنو یا نیلے رنگ کا پہنو یا اودے رنگ کا پہنو؟ نہیں، مباح ہے۔ آپ جس رنگ کا کپڑا پسند کرتے ہو پہنیے۔ اسی طرح کپڑے میں بھی نہیں کہ ٹیری کاٹ پہنو یا مارکین پہنو یا چھارٹین پہنو، یہاں بھی کہیں بھی کوئی حکم شریعت نہیں ہے۔ آپ کو اجازت ہے جیسا کپڑا پہنی، مگر یہ کہ بس پاک چیز سے ہونا چاہیے، پاک کھاؤ پیو اجازت ہے، مگر صرف اتنی شرط لگا دی گئی ہے کہ حرام چیزیں نہ ہوں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دال کھاؤ یا پلاؤ کھاؤ یا کباب کھاؤ، یہ کہیں کی وہ نہیں کہیں تشریح کی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مباح چیزوں میں جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، نہیں کہیں تشریح ملے گی۔ کیا مطلب کہ مباح، ایک سلوات بھیجو نواز پر محمد وآلہ۔ تو مباح چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں اجازت ہوتی ہے۔ بہت توجہ رہا، تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، میں چاہتا ہوں اپنے بچوں جوانوں تک پہنچ جائے کہ مباح چیزوں میں اجازت ہوتی ہے کہ جو دل چاہے اس پہ کرو، لیکن توجہ رہے، پوری توجہ رہے، اگر مباح میں بھی اللہ اور رسول کا حکم ہو جائے، ارے بہت توجہ چاہوں گا،
کاش میری بات پہنچ سکے بچوں جوانوں تک. مباح کی اجازت ہے، جیسا دل چاہے کپڑا پہنو، جیسا دل چاہے کپڑا پہنو، مباح ہے. لیکن اگر اس مباح میں بھی اللہ کا حکم ہو جائے تو اب مسلمانوں کو فیصلے کا حق نہیں رہتا. ارے توجہ چاہوں گا، مباح میں بھی اللہ اور رسول کا حکم ہو جائے تو اس میں بھی مسلمانوں کو فیصلے کا حق نہیں رہتا. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم. اگر اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہو جائے تو اب مسلمانوں کو آپس میں مشورے کا حق نہیں ہے. ارے توجہ رہے، اب اللہ اور رسول کا حکم اگر ہو جائے، کسی بات میں اللہ اور رسول فیصلہ کر لے، قرآن نے اعلان کیا کہ اگر مباح چیز بھی ہے تب بھی مسلمانوں کو فیصلے کا حق نہیں ہے. کپڑا پہننا مباح ہے، لیکن اگر قرآن نے اور اللہ نے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو حج میں ایسا کپڑا پہننا ہے تمہیں تو ویسے ہی پہننا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں کیا پہن سکتے. یہاں پر اللہ اور رسول کی مرضی چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مباح میں بھی دیکھو مچھر مارنا بھی مباح ہے، مکھیاں مارنا بھی مباح ہے. جس کا دل چاہے جتنی مکھیاں مار لے، جس کا دل چاہے جتنے مچھر مار لے. لیکن اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو یہ مباح چیز حرام ہو جائے گی. اب نہ آپ مکھی مار سکتے ہیں نہ مچھر مار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہو گیا. لہذا اب اختیار ختم ہو گیا. اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کہ جہاں اللہ اور رسول کا فیصلہ ہو گیا تو تمہارا اختیار سلب ہو جاتا ہے. اختیار سلب ہو جاتا ہے کہ جیسے جب ایمرجنسی لگی تھی تو سارے اختیارات سلب کر لیے گئے تھے. تو یاد رکھو کہ اسی طرح سے اگر اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہو جائے، اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو سارے اختیارات مسلمانوں کے سلب ہو جاتے. جو پہلے اختیار ملا ہوا بھی ہوتا ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے. میں نے مثال حج کی دی کہ یہ وہاں ہے کہ اس طرح سے کپڑے پہنو، اس طرح سے چلو. تمہیں اجازت ہے جس طرح سے چلو، سیدھے چلو چاہے الٹے چلو، جس طرح سے چاہے چلو، دوڑ کے چلو یا ہلکے ہلکے چلو. مگر صحیح میں حکم ہے، ایک مقام ایسا ہے جہاں دوڑ کے چلنا واجب ہے. ارے توجہ رہے، بہت اہم بات پیش کر رہا ہوں. دوڑ کر چلنا واجب ہے. جو چیز مباح تھی جب اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا تو وہی شے اب مباح نہیں رہی. اب اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. جو رسول نے اعلان کر دیا اس پر عمل کرنا ہوگا. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپس میں مشورے کر لیا کرو، یہ اجازت دے دی. مگر یہ اجازت کب سلب ہوئی ہے؟ جب میدان غدیر ہوا ہے، کجاووں کا منبر بنا ہے. رسول نے ہاتھوں پر علی کو لے کر اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو اب حق اختیار تمہیں ختم ہو گیا ہے. اب فیصلہ رسول مانو، فیصلہ خدا مانو. ایک صلوات بھیجو محمد والا. فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، رسول نے فیصلہ کر دیا. اب یہ حکم کے شاور ہوں فی الامر یہ معطل ہو گیا، اب یہ کینسل ہو گیا. اب تم آپس میں مشورہ کر کے نہیں بنا سکتے. اللہ اور رسول نے حکم دے دیا ہے، اسی پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا. کہا علی نے بیعت کر لی تھی، کہا امام حسن نے بیعت کر لی تھی، مولا علی نے بیعت کر لی تھی. میں نے عرض کیا تھا ان کے لیے بیعت کرنا ممکن ہی نہیں تھا، چاہے سامنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو. مگر یہ بیعت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ہیں اولی الامر.
اولی الامر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اولی الامر بیعت لینے کے لیے ہوتا ہے، بیعت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ لفظ بیعت جلدی پیش کروں، لفظ بیعت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے مبایعہ، اس سے بنی ہے۔ مبایعہ یعنی خرید و فروخت، بیچنا اور قیمت لینا، بیچنا اور قیمت لینا، بہت توجہ رہے، مبایعہ اسی سے لفظ بیعت بنا ہے۔ مبایعہ یعنی کوئی چیز بیچنا، اس کے بدلے میں قیمت لینا۔ تو اس لیے بیعت کے کیا معنی ہے؟ بیعت کے معنی ہے، کہیں دیکھ لیجیے، بیعت کے معنی ہے جو بیعت لے رہا ہے، بیعت کرنے والا اپنے نفس کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے، اپنی جان کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے، اپنے مال کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے، اپنی اولاد کو اس کے ہاتھ بیچتا ہے، یہ سب آپ کے سپرد، میری جان آپ کے سپرد۔ بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ میری جان آپ کے سپرد ہے، یہ میرا نفس آپ کے سپرد ہے، میری اولاد آپ کے سپرد ہے، یہ میرا مال آپ کے سپرد ہے، اور بدلے میں، کیونکہ مبایعہ میں ایک بیچتا ہے اور دوسرا قیمت دیتا ہے، تو جو بیعت لیتا ہے اسے قیمت دینا ہوگی۔ ارے توجہ ہو رہے، جو بیعت لے رہا ہے اسے قیمت دینا ہوگی۔ اب قیمت کیا چیز ہے؟ قیمت یہ ہے جنت کی ضمانت لیتا ہے وہ، کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، تم اگر اپنا نفس مجھے دے رہے ہو، اپنی جان مجھے دے رہے ہو، اپنی اولاد مجھے دے رہے ہو، تو اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیعت کے بدلے میں جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ اب بتاؤ یہ جنت کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ یہ جنت کی ضمانت کون لے سکتا ہے؟ کیا وہ لے سکتے ہیں کہ جن کے خود جنت پہ جانا مشکوک ہے؟ جن کا خود جنت پہ جانا مشکوک ہے، جب خود جنت پہ جانے کا کوئی بھروسہ نہیں تو دوسرے کی ضمانت کیسے لیں گے؟ ارے یہ وہی وعدہ کر سکتا ہے کہ جس کے اختیار میں جنت ہو، جس کے اقتدار میں جنت ہو۔ اسی لیے کیسے کہہ رہے، ارے جو جنت کا محتاج ہوتا ہے وہی قیمت پہ جنت لیتا ہے، لیکن جو سردار جنت ہو، جس کے قبضے میں جنت ہو، وہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد ایک صلوات بلند آواز پر محمد نفس کا بہت توجہ چاہ رہا، مثال پیش کروں آپ کے سامنے، مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی میرے پاس ایک مکان تھا، فرض کیجئے مکان میں فروخت کرنا چاہتا تھا، کوئی یہ صحیح نہ سمجھ لے، صرف مثال دے رہا ہوں کہ میں مکان فروخت کرنا چاہتا تھا۔ فرض کیجئے میں نے 5 لاکھ قیمت معین کی، ایک صاحب آئے میرے پاس، کہا کہ مکان کی کیا قیمت ہے؟ تو میں نے کہا 5 لاکھ۔ انہوں نے کہا یہ 5 لاکھ آپ کے۔ میں نے کہا یہ مکان آپ کا۔ انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ آپ کے اور یہ مکان، میں نے کہا آپ کا۔ اب تھوڑی دیر بعد کوئی صاحب اور آئے کہ میں نے سنا کہ آپ اپنا مکان بیچ رہے ہیں، تو میں کہوں گا بھائی تھوڑی دیر کر دی آپ نے، توجہ رہے، تھوڑی دیر کر دی آپ نے۔ ابھی ایک صاحب کے ہاتھ میرا معاہدہ ہو گیا ہے، میرا معاہدہ ایک آدمی کے ساتھ ہو گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں آپ سے بات چیت کرتا، لیکن ایک دوسرے صاحب ابھی آپ سے پہلے آئے تو ان سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ یہ مکان لینا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ قائم کیجئے۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، اگر آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں تو ان سے رابطہ قائم کیجئے، اب ملکیت ان کا ہو گیا ہے۔ اچھا وہ صاحب جن کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، وہ جب باہر نکلے تو ان کا قریبی دوست مل گیا، ارے میں بہت پریشان ہوں اس وقت، فوراً میری مدد کرو۔ کیا بات ہے؟ کہ 5 لاکھ کی مجھے فوری ضرورت ہے، تمہارے پاس مجھے معلوم ہے کہ 5 لاکھ روپے ہیں، وہ 5 لاکھ مرق مجھے دے دو۔ کہا تھوڑی دیر ہو گئی تمہیں، اگر تھوڑی دیر پہلے آئے ہوتے تو میں یہ 5 لاکھ تمہیں دے دیتا۔ اب یہ 5 لاکھ کسی اور کی ملکیت ہے جن سے میں نے مکان لیا ہے، اب ان سے کوئی تعلق تمہارا ہے، ان سے کوئی دوستی تمہاری ہے تو ان سے جا کر 5 لاکھ کا مطالبہ کرو۔ اب یہ 5 لاکھ ان کی ملکیت ہو گئے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم مان بھی لیں کہ علی سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو بیعت ہے نفس کا بیچنا، بیعت ہے نفس کا بیچنا۔ اگر کوئی آیا بھی ہوگا علی کے پاس بیعت لینے کے لیے تو علی نے یہی جواب دیا ہوگا کہ اگر ہجرت سے پہلے آئے ہوتے
اگر ہجرت سے پہلے آئے ہوتے تو تم سے کچھ گفتگو کرتا. اب میرا نفس اللہ کے پاس, اگر مجھ سے بیعت لینا ہے تو اللہ کے پاس جاؤ, وہاں تم کو میرا نفس ملے گا, وہاں بیعت لے لینا. اور ہم جب بھی جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے لیے عمل کرتے ہیں. نماز اللہ کی رضا کے لیے, روزہ اللہ کی رضا کے لیے, حج اللہ کی رضا کے لیے. اور جب کوئی پہنچے گا اللہ کے پاس, پالنے والے اتنی نمازیں پڑھیں, ہمیں تیری مرضی چاہیے ہے, اتنے روزے رکھے, ہمیں تیری مرضی چاہیے, جواب ملے گا اگر شب ہجرت سے پہلے آئے ہوتے تو تم سے بات ہوتی. اب ساری مرضیاں علی کے پاس ہے, اگر میری مرضی لینا ہو علی پاس جانا ہوگا. ایک صلوات بھیجے برا نواز بر محمد. یا مقبول یا مقبول. بس فیصلہ کن جملات کرنا چاہتا ہوں. کہا گیا کہ ہمیں مشورے کی اجازت دی گئی ہے, لہٰذا ہم نے اپنے مشورے سے حاکم بنا لیے, ہم نے اپنے مشورے سے جو رسول کے نائب بنا لیے. تو آپ یاد رکھیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن کے سلسلے میں کوئی مشورہ لیا گیا کہ اللہ یہ آیت اتارے یا نہ اتارے؟ کیا قرآن کے سلسلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ لیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ جب قرآن صامت کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا تو قرآن ناطق کے لیے بھی کوئی مشورہ نہیں ہوگا. ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی. شدید گرمی ہے, اس گرمی کا مجھے احساس ہے, مگر اس گرمی کو آپ دیکھ کے کربلا کی گرمی کا احساس کریں. ایک مرد مومن کا اسی گرمی کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا, آپ کو معلوم ہے کل یا پرسوں. تو لہٰذا مجھے زیادہ بیان کو اپنے طول نہیں دینا ہے, مختصر اپنا بیان رکھنا ہے تاکہ لوگ جو اس وقت دھوپ میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں, ان سب کا بھی خیال رکھنا ہے. دیکھیے بس آخری جزت کرنا چاہتا ہوں زیادہ, کیونکہ آج مسائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں, فضائل کم ہوتے ہیں, لہٰذا اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے. آپ دیکھیں کہا گیا کہ اولی الامر کی اطاعت. اولی الامر قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. کہ ہم نے بنا لی اولی الامر, لیکن دیکھیے تو رف الاشیاء بازدادہا, ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے, ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے, اگر رات نہ ہو تو دن کی پہچان نہیں ہو سکتی. سفیدی کی پہچان سیاہی سے ہوتی ہے, کہ اگر سیاہی نہ ہو تو سفیدی کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. سچ کی پہچان جھوٹ سے ہوتی ہے, کہ اگر جھوٹ نہ ہو تو سچ کی قدر نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے تعرف الاشیاء بازدادہا, ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. پہلے قرآن مجید میں یہ دیکھو کہ کن کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا ہے. بہت توجہ میں نے کہا بنیادی چیزیں, کن کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا ہے. بس جن کی اطاعت سے اللہ نے منع کیا ہے وہ اولی الامر نہیں بن سکتے, وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے. قرآن نے اعلان کیا لا تطع الکافرین, دیکھو کافروں کی اطاعت نہ کرو, لہذا وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے. یہ پھر اعلان ہوا لا تطع العاصم والکفورا, کبھی کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو اس کا مطلب ہے کسی گناہ گار کی اطاعت نہیں ہو سکتی. آپ یاد رکھیں سارے مسلمانوں میں تصور عصمت موجود نہیں ہے. ان کی نگاہوں میں چاہے کوئی صحابی رسول کیوں نہ ہو مگر وہ گناہ کر سکتا ہے, گناہ گار ہو سکتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کبھی کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. اس کا مطلب ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ صرف معصوم کی اطاعت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. صلوات بھیجو نواز محمد و آل محمد.
امام زمانہ فنڈ کے سلسلے میں پھر مزید اپیل ہے، کیونکہ آج آخری دن ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، کیونکہ اب جتنا ہر سال آپ حضرات مدد فرماتے تھے، اس سال وہ مدد نہیں ہو رہی، اس کا مطلب آپ حضرات کی توجہ کم ہے، لہذا اس مجلس میں خاص طور سے اپیل ہے کہ آپ حضرات اس فنڈ میں امام زمانہ علیہ السلام کے نام سے جو ہے اس میں آپ ضرور امداد کریں، ضرور تعاون فرمائیں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ فیصلہ کن آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور 5-7 منٹ صرف لینا ہے۔ فیصلہ کن آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھو، کبھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، کبھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا۔ اور اس کے بعد اعلان ہوا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ دیکھو، کبھی اکثریت کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، میرا اعلان نہیں ہے۔ دیکھو، کبھی اکثریت کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے اکثریت کی اطاعت کی تو اللہ کی سبیل سے تمہیں بھٹکا دیں گے، اللہ کی سبیل سے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ قرآن نے اعلان کیا، دیکھو اکثریت کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر قرآن مجید نے اعلان کیا لا تطع کل حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ اور لفظ مہین، مہین کے معنی ہے کہ جس کے پیٹ میں کوئی بات نہ ٹکتی ہو، اس کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ لا تطع کل حماز مشاء بنمیم، دیکھو جو اعلیٰ درجے کا چغل خور ہے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ کن کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کن کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لا تطع عتلین بعد ذلک من زمین، عجیب جملے قرآن مجید کے۔ دیکھو، بہت زیادہ اگر کوئی غصے ور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، اور دیکھو جس کا شجرہ نسب صحیح نہ ہو۔ قرآن مجید کا اعلان ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں لفظی ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں اس کا، جو قرآن نے کہہ دیا میں صرف اشارے میں بیان کر رہا ہوں، لفظی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو، جو بہت زیادہ جو ہے، بہت زیادہ بد مزاج ہے، بہت زیادہ خوخار ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اور جس کا شجرہ نسب صحیح نہ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا۔ ارے ہماری طرف سے اجازت ہے، جس کو دل چاہے اپنا بادشاہ بنا لو، مگر پہلے شجرہ دیکھ لینا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ لا تتبع احوال الذین لا یعلمون، قرآن مجید کی طرف سے یہ سب کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں۔ ان کا اتباع نہ کرنا جو جاہل ہیں، پوری توجہ، قرآن کہہ رہا ان کا اتباع نہ کرنا، الذین لا یعلمون، جو جاہل ہیں ان کا اتباع نہ کرنا۔ اس کا مطلب اتباع اسی کا ہو سکتا ہے جو کائنات کا سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر گھر کی عورتوں سے مسائل پوچھتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لینا اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور جو ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا سلونی سلونی، صلوات بھیجتے بلند آواز پر محمد والا۔ نہیں، ابھی فیصلہ کن تو آیت میں نے پڑھی نہیں، ابھی فیصلہ کن تو آیت میں نے پڑھی نہیں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ لا تتبع ہوا قوم الذین قد ضلوا من قبل، دیکھو اس لوگوں کی اطاعت نہ کرنا جو پہلے کبھی گمراہ رہ چکے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اسی کا ہے جو پیدائشی مسلمان ہو۔ ایک صلوات رضا پر محمد والے۔
ذلوا من قبل فیصلہ کن آیت ہے، یعنی بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہوں، پہلے کافر و مشرک و گناہگار رہے ہوں، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تو اب ڈھونڈو وہ کون شخصیت ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہے۔ اسی لیے مولا علی نے جیسے ہی رسول کے آغوش میں آئے فرمایا اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ ارے توجہ رہے، اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھو۔ ارے اے علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو خود رسول نے بھی نہیں کہا کہ میں رسول ہوں۔ ارے جس رات پر سے خود رسول نے پردہ نہیں ہٹایا، اس رات پر اے علی آپ کو پردہ ہٹائے دے رہے ہیں۔ ابھی تو 10 سال بعد رسول اعلان کریں گے اپنی رسالت کا، آپ 10 سال پہلے ہی فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول اجازت ہے میں کچھ پڑھوں۔ آپ کو تو کہنا چاہیے تھا اے ابن ام اجازت ہے کچھ پڑھو، اے محمد مصطفیٰ اجازت ہے کچھ پڑھوں، لیکن آپ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول اجازت ہے کچھ پڑھوں۔ تو شاید علی جواب دے مجھے معلوم ہے کہ مسلمان فہرست بنائیں گے، مسلمان فہرست بنائیں گے، کون پہلے نمبر پر اسلام لایا، کون دوسرے نمبر پر اسلام لایا، کون تیسرے نمبر پر اسلام لایا۔ میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں کہ جب فہرست بنانا تو میرا نام اس میں شامل نہ کرنا، کیونکہ اس فہرست میں وہی شامل ہو سکتے ہیں، وہی شامل ہو سکتے جو پہلے کافر ہوں پھر مسلمان ہوئے ہوں۔ میں پیدا ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں۔ گویا علی اعلان کر رہے تھے میرا اسلام الگ ہے اور جو نمبری مسلمان ہیں ان کا اسلام الگ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ولدآباد پر محمد۔ قرآن کے ذریعے پوری توجہ رہے، حدیث نہیں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اعلان ہوا لا تتبع الکافرین والمنافقین۔ دیکھیے اتباع نہ کافروں کا ہو سکتا ہے، نہ منافقوں کا اتباع کرو، نہ منافقوں کا اتباع کرو۔ پالنے والے عجیب شرط رکھ دی تو نے، عجیب شرط رکھ دی تو نے۔ بے کافر کو تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ جب وہ کھلم کھلا وہ اپنے کفر کا اعلان کرتا ہے تو ہم تو پہچان سکتے ہیں۔ منافق کو کیسے پہچانے؟ منافق تو کیسے ہی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا کفر چھپا ہوا ہو۔ ارے توجہ رہے، جس کا کفر ظاہر نہ ہو اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ اگر منافق کو پہچان لے تو پھر بہکے کو کیسے مسلمان بہکے اسی لیے تھے، منافق کو پہچانے نہیں تھے۔ تو منافق وہ کہلاتا ہے جو اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہو، حقیقت میں کافر ہو، ظاہر میں مسلمان ہو۔ اے پالنے والے ہم کیسے پہچانیں کہ کون منافق ہے؟ قدرت نے اعلان کیا کہ میں انتظام کیے دیتا ہوں، میں انتظام کیے دیتا ہوں، تم منافقوں کو پہچان لو گے۔ اعلان ہوا سورہ آل عمران میں ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جو کچھ بھی احد میں ہوا، جو کچھ بھی احد میں ہوا وہ اللہ کی اذن سے ہوا۔ بہت توجہ ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ احد میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب اللہ کی اجازت سے ہوا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ پالنے والے ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ احد میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ذلت آمیز شکست ہو رہی ہے، رسول کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، جناب حمزہ شہید ہو رہے ہیں، مولا علی کے 90 زخم آئے تھے میدان احد میں۔ پالنے والے کیا تم یہ سب چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے؟ ارے بہت توجہ، کیا تو یہ چاہتا تھا کہ یہ سب ہو جائے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنی قربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اتنے لوگ زخمی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سب شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ رسول کے دندان مبارک زخمی کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا صرف ایک مصلحت ہے ہماری، ایک مصلحت ہے ہماری کہ لِيَعْلَمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میدان احد میں تم پہچان لو کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز تو محمد والا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو کچھ بھی احد میں ہوا یہ پہچانوانے کے لیے کہ تم خود پہچان لو کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اسی لیے جب صرف علی باقی رہ گئے تو رسول بھی غصے میں آ گئے، اے علی تم کیوں نہیں چلے گئے جب سب چھوڑ کر چلے گئے؟ تو علی نے جواب دیا، آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے، اکفر و بعد الایمان، اے اللہ کے رسول کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے صلوات بلند آواز پر محمد والے محمد۔ بس 2 جملوں میں عرض کر دوں، میدان احد 2 جملے میں عرض کر دوں، کبھی اس سے پہلے آج سے شاید 15 سال پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو 2 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میدان احد میں 2 آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایک آواز رسول اللہ کی تھی کہ میں زندہ ہوں، ایک آواز رسول اللہ کی تھی میں زندہ ہوں، اور ایک آواز شیطان کی تھی کہ رسول قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ تمام مسلمانوں نے شیطان کی آواز تو سنی مگر رسول کی آواز نہیں سنی۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے۔ ارے پورے میدان میں 2 آوازیں گونج رہی تھیں، ایک رسول کی آواز تھی کہ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، اور ایک شیطان کی آواز تھی کہ محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ سارے مسلمانوں نے شیطان کی آواز تو سن لی مگر رسول کی آواز نہیں سنی۔ پہلے زمانے میں یہ راز ظاہر نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ آج جو سائیکولوجی کے ماہرین ہیں، جو آج نفسیات کے ماہرین ہیں، انہی نے اس راز پر سے پردہ ہٹایا کہ جب بہت بڑا مجمع ہو، بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں، بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہوں، تو سب کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، سب کی آواز ہمارے کان میں نہیں آتی ہے، بس اسی کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، جس سے انسیت ہوتی ہے، جو ہمارا دوست ہوتا ہے، صرف اسی کی آواز کان میں آتی ہے، سب آوازیں نہیں آتی۔ تو میدان احد میں 2 آوازیں گونج رہی تھیں، ایک شیطان کی آواز تھی محمد قتل ہو گئے، ایک رسول کی آواز تھی کہ میں زندہ، بس جس کو جس سے محبت تھی اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے۔ دنیا کی بس بات ختم کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے مظلومیت۔ مظلومیت سے بڑا کوئی حربہ نہیں، مظلومیت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ امام حسین نے یہی حربہ کربلا میں استعمال کیا تھا۔ آپ یاد رکھیے کہ مظلومیت کے سامنے بڑے بڑوں کے سر جھک جایا کرتے ہیں۔ آج جو فلسطین جن پر ظلم ہو رہا ہے، آج جو ان پر ستم ہو رہا ہے، وہ بہت سے لوگ جو فلسطینوں کو ٹیررسٹ کہتے تھے، جو فلسطینوں کو ظالم کہتے تھے، آج سر جھکا دیا اور انہیں کہ نہیں نہیں فلسطینی مظلوم ہے، اسرائیلی ظالم، یہودی مظاہرہ کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، عیسائی مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے اسرائیل کے خلاف، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ ایک ننھا سا بچہ پڑھ رہا تھا کلاس میں، اس کی جو ٹیچر تھی اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس پر زیادتی ہو رہی ہے اور فلسطینی جو ہے ظالم ہیں۔ ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، آپ جا کر خبریں تو پڑھیے، اندازہ کیجئے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آپ ہمیں برسوں سے دھوکہ دے رہی تھی، آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے۔ آج دیکھیے، آج رسول اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی شخص مدد کے لیے پکارے، اگر کوئی شخص مدد کے لیے پکارے اور کوئی مسلمان اس کی مدد نہ کرے، رسول نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی سن لے کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے، اس کے بعد مسلمان مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آج فلسطینی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، سارے عرب خاموش ہیں۔ ارے رسول نے کیا سند دی کہ من سمع، اب میں حدیث پیش کر دوں، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجب ہو فلیس بمسلمین۔ سب شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کسی بھی شخص نے آواز دے دی کہ مسلمانوں میری مدد کرو، میری مدد کرو،
اور مسلمانوں نے ان کی مدد نہیں کی، سنا اور مدد نہیں کی۔ رسول فرماتے وہ مسلمان نہیں ہے، اب خود فیصلہ کر لو یہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ ہر مسلمان بالکل خاموش ہے۔ ارے فلسطینی فریاد کر رہے ہیں، وہاں کے مظلوم بچے فریاد کر رہے ہیں، وہاں کی عورتیں فریاد کر رہی ہیں، لیکن سارے مسلمان ملک جو نام نہاد مسلمان ملک ہیں وہ اپنے کانوں میں تیل ڈالے ہوئے ہیں۔ صرف ایک ملک ہے جو مدد کر رہا ہے ان کی، صرف ایک ملک ہے جو ان کی نصرت کر رہا ہے۔ تو اب خود ہی پہچان لو کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والے۔ آپ دیکھیں ایران کی پھول مدد ہو رہی ہے، اس پہ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں لبنان میں کون، حزب اللہ کون ہے، سب شیعہ ہیں، سب شیعہ ہیں۔ ارے کہا فلسطینیوں کو پھنسا دیا ایران نے، فلسطینیوں کو پھنسا دیا ایران نے۔ اگر فلسطینیوں کو پھنسا دیا ہوتا تو آج ہزاروں حزب اللہ شہید نہ ہو رہے ہوتے۔ اسرائیل سے جنگ کرتے ہوئے روزانہ 50 حزب اللہ مجاہد مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ کس کے لیے جان دے رہے ہیں؟ فلسطینیوں کی حفاظت پہ جان دے رہے ہیں۔ جبکہ یاد رکھے فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ سنیے پورا مجمع جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے، سب اہل سنت ہیں، سب اہل سنت ہیں، لیکن جو ان کے مذہب والے ہیں وہ بزدلی سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شیعہ ہے وہی مدد کر رہا ہے، جو شیعہ ہیں وہی مدد کر رہے ہیں۔ ایران شیعہ، حزب اللہ شیعہ، حوثی بھی زیدی شیعہ ہیں، لیکن شیعہ کیٹیگری میں آتے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف شیعہ مدد کر رہے ہیں، صرف شیعہ۔ تو اب رسول کی حدیث سامنے رکھو، اندازہ ہو جائے گا کون صحیح مسلمان ہے اور کون غلط مسلمان ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد۔ وہی حوثی کہ جنہیں سعودی عرب نے تباہ کر دیا یمن کو سعودی عرب نے امریکہ کے اشارے پر تباہ و برباد کر دیا۔ آج یمن میں کوئی اسکول نہیں ہے، آج یمن میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ 4 سال تک مسلسل سعودی عرب نے بمباری کی ہے یمن پر، کوئی اسکول نہیں باقی چھوڑا، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑی، کوئی اسپتال نہیں چھوڑا۔ تو اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ فلسطین میں سب سنی ہیں تو حوثی شیعہ خاموش رہتے۔ ارے بھائی انہی کے مسلک والوں نے تو ہمیں مارا ہے، انہی کے مسلک والوں نے تو ہمیں تباہ کیا ہے، لہذا ہم کیوں بولیں؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سعودی عرب نے کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی کسی مظلوم نے آواز اٹھائی وہ مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ شیعوں کا کام ہی یہی ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز پر محمد والا۔ ہر طرح کا ظلم سہ رہے ہیں مگر سر نہیں جھکا رہے ہیں، ہر طرح کی بربریت وہ برداشت کر رہے ہیں، سر نہیں جھکا رہے ہیں۔ بچے پیاسے مر رہے ہیں، سر نہیں جھکا رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، سر نہیں جھکا رہے ہیں، کیونکہ امام حسین کی تعلیم یہی ہے کہ دیکھو ظالم کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا، چاہے تم پر کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ ظالم کو شکست ہوتی ہے، مظلوم کو فتح ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ظالم اسرائیل نیست و نابود ہو جائے گا، یہ ظالم اسرائیل ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مظلوموں کو فتح ہوگی، مظلوموں کا پرچم بلند رہے گا۔ بس اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ آج جو حسین اگر فتح حاصل کر لیتے تو تاریخ کے کونے میں کہیں نام ہوتا۔ یہ حسین نے ایک جنگ لڑی تھی جس میں ان کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن آج پوری دنیا میں جو غم منایا جا رہا ہے وہ امام حسین کی مظلومیت کی وجہ۔ ارے دیکھو تو کون کون سے ظلم برداشت کیے۔ پہلے تو اصحاب گئے،
اصحاب کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں جو ہوتا ہے، جب مجلس ختم ہونے لگتی تب امامہ اتارا جاتا ہے، لہذا تمام خواتین سے بھی گزارش یہ ہے کہ جب تک میں امامہ نہ اتار لوں تو سمجھیے گا مجلس جاری ہے، لہذا کوئی اٹھے نہیں، کوئی نہ اٹھے ورنہ مجلس پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو زنجیروں کا ماتم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی میری ان سے گزارش ہے کہ جب تک میں امامہ نہ اتاروں اس وقت تک وہ اٹھے نہ اپنے یہاں سے، ورنہ پھر بچے زخمی ہو جاتے ہیں ان کے ماتم کرنے سے، اتنا زبردست مجمع ہے اس میں، بچے زخمی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ جب تک میرا امامہ میں نہ اتاروں اس وقت تک نہ کوئی خواتین میں سے کوئی اٹھے، نہ مجمع سے کوئی اٹھے، نہ جو زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں وہ کوئی اٹھے، کیونکہ مصائب میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سال بھر مجھے افسوس رہتا ہے کہ آخری مجلس اور مصائب چھوٹ گئے، مصائب میں نہیں پڑھ پایا۔ لہذا ہاں دیکھو حسین وہ مظلوم ہے جس کو کائنات میں اتنا بڑا مظلوم نہیں ملے گا۔ ہاں رشتہ داروں کی لاشیں لا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا اس طرح سے لائے کہ چند قدم چلے تھے اور قمر نے جواب دے دیا۔ حسین نے علی اکبر کی لاش زمین پر رکھ دی، چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل آئے تھے، امام حسین نے انہی کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے بنی ہاشم کے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین والی اکبرہ والی اکبرہ کہتے ہوئے میدان میں آواز دی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ عزادار تاریخ گواہ ہے کہ 7 مرتبہ آواز استغاثہ امام حسین نے بلند کی تھی اور کوئی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی، کوئی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی۔ کون ہے جو میری مدد کرے؟ جنات آ گئے، آقا ہم حاضر ہیں، اگر ابھی کہیے تو اس لشکر کو نیست و نابود کر دیں۔ کہا نہیں، جاؤ جاؤ، میرے امتحان کی منزل ہے۔ پھر کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ملائکہ آ گئے، فرشتے آ گئے، کہا ابھی ان کو نیست و نابود کر دیں۔ چاہے آوازیں دیتے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ جب ایک مرتبہ آواز دی کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہ کہا خیمے کا پردہ اٹھا، بیمار بیٹا زین العابدین، بیمار بیٹا زین العابدین لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا۔ کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے۔ اے بابا، ابھی آپ کا بیٹا موجود ہے، ابھی آپ کا زین العابدین موجود ہے۔ اے زینب سے واپس لے جا، اس کا امتحان کربلا میں نہیں ہے، اس کا امتحان بازار کوفہ میں ہوگا، اس کا امتحان دربار شام میں ہوگا۔ زین العابدین واپس ہوئے۔ اب روایت کہتی ہے جب آخری بار امام حسین نے فرمایا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، یہ کہا خیام حسینی سے ایک زبردست شور گریہ بلند ہوا، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین خیمے کے دروازے پر پہنچے، اے بہن زینب، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ یہ رونے کا اور گریے کا شور کیسا؟ کہا بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ کوئی زبان بے زبانی سے بچہ کہہ رہا ہے، اے بابا ابھی آپ کا علی اصغر موجود ہے، یہ نہ کہیے کوئی مددگار نہیں، ابھی علی اصغر موجود ہے، لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو۔ امام حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا۔ اب جو دیکھا کہ بس دم نکلنے والا ہے، روح نکلنے والی ہے، سانس اکھڑنے والی ہے۔ اے رباب دیکھو لے جاتا ہوں دشمنوں کے سامنے، شاید کسی کو رحم آ جائے، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ امام پہنچے، حبیب ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں پورا منظر دیکھ رہا تھا، حسین ابا کے اندر کوئی چیز چھپائے ہوئے لے کر آ رہے تھے۔ وہ سمجھا کہ میں شاید قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں اور قرآن کا واسطہ دیں گے یزیدیوں کو، لیکن جب بلندی پر پہنچے اور جب ابا کا دامن ہٹا تو دیکھا ایک کملایا ہوا پھول ہے، جو حسین کی گود میں ایک ننھا سا بچہ جو پیاس سے بے حال ہے۔ حسین نے فوجیوں سے کہا، اے فوجی یزیدی، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہ گار ہوں تو اس ننھے سے بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے اسے تو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حمید نے کہا کہ میں نے دیکھا جب کوئی جواب نہیں آیا تو حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا۔
لٹا کر دور ہٹ گئے اور آواز دی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو آؤ اپنے ہاتھ سے بچے کو پانی پلا دو، ہاتھ سے بچے کو پانی پلا دو۔ حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا جیسے ہی حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی، کربلا کی زمین اتنا تپ رہی تھی کہ علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپنے لگے زمین پر، مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا، یہ میرے بیٹے علی اصغر، ان کو شاید یقین نہیں آ رہا ہے کہ تو پیاسا ہے، لہٰذا اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے۔ جو بچہ بول نہ سکتا ہو وہ کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں، لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی۔ حمید کہتا میں نے دیکھا کہ تو بچے کا رخ باپ کی طرف تھا، یا آہستہ آہستہ اپنے چہرے کو گھمایا، اتنا گھمایا کہ چہرے کا رخ فوج کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد کہتا میں نے منظر دیکھا، بڑی مشکل سے اس ننھے سے بچے نے اپنی سوکھی زبان باہر نکالی اور اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ایک ظالموں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں۔ حمید کہتا ہے فوج میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہاں حسین سچ کہہ رہے ہیں، ہاں بچے کو پانی ملنا چاہیے۔ اب ہمارے ساتھ گھبرا گیا، سردار لشکر گھبرا گیا، کہیں بغاوت نہ ہو جائے، کہیں فوج باغی نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہرملا کو حکم دیا، بہت دیر سے نمک کھا رہا ہے، بہت دیر سے نمک کھا رہا، نمک حلالی کا وقت آ گیا، ارے بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے۔ روایت کہتی ہے 2 تیر اس نے چلائے، دونوں تیر خطا کر گئے، نشانے پر نہیں لگے۔ وہ بڑے ساتھ نے کہا دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز اور نشانے پر تیر نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کہتا میں کیا کروں، جب بھی تیر چلانا چاہتا ہے ایسا لگتا ہے کسی بی بی نے اپنی گردن علی اصغر کی گردن پر رکھ دی، میرا تیر نشانے سے خطا کر جاتا ہے۔ تیسرا تیر چلا، علی اصغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں جا کر پیوست ہو گیا۔ ماں نے کہا تھا اے بیٹا دیکھو تمہارے ہوتے ہوئے بابا کو اذیت نہیں پہنچنا چاہیے، بابا کو کوئی زخم نہیں پہنچنا چاہیے۔ ممکن ہے علی اصغر نے مڑ کر خیمے کی طرف دیکھا ہو، اے اماں مجھے معاف کر دیجیے، اے اماں مجھے معاف کر دیجیے، بہت چھوٹی سی گردن ہے، ننھی سی گردن ہے۔ ارے تیر پار ہوتا ہوا بابا کے بازو پہ پیوست ہو گیا، اے اماں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہاں دادارو اب وہ وقت ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ خاک کربلا اٹھا اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈال رہا، جلتی ہوئی خاک تپتی ہوئی خاک حسین کے زخموں پر ڈال رہا تھا۔ ہاں عزادارو یہی وقت تھا کہ خیمے میں ہنگامہ ہوا کہ حسین کہاں ہیں، حسین کہاں ہے۔ جناب زینب نے کہا ارے میں جا کر ابھی دیکھتی ہوں، سیاہ چادر اوڑھی ایک بلندی پہ تشریف لائی، دیکھا شیب جو ہے وہ خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے، شیب خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اے پسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے اسی عالم میں زینب کی آواز سنی، اب کوہنیوں پر پوری طاقت سے زور دے کر ہلکے سے بلند ہوئے، زینب کو اشارہ کیا، اے زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر آ گئی، اے زینب واپس جاؤ، اے زینب واپس جاؤ۔ عزادار پچھلے سال میں نے ایک روایت پڑھی تھی، مجھے فرمائش ہے کہ آج اس دفعہ بھی میں وہ روایت پڑھوں، کیونکہ جب کربلا میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر حسین گھوڑے سے گرے تھے اور جہاں امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا تھا اس پہ کافی فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں حسین گھوڑے سے گرے تھے، وہاں وہ مقام امام زمانہ کہلاتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس سے کافی فاصلے پر شمر کا خنجر چلا تھا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حسین ایسے زخمی جو ہل بھی نہیں سکتے تھے، حسین ایسے زخمی جو بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، حسین ایسے زخمی جو چل بھی نہیں سکتے تھے، یہ اتنی دور حسین کیسے پہنچ گئے؟
یہ کس طریقے سے پہنچ گئے، یہ کیسے پہنچ گئے، تو کیسے بیان کروں آپ کے سامنے کہ حسین نے اتنا بڑا فاصلہ کیسے طے کیا۔ شبر قریب پہنچا، حسین کے زلفوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، حسین کو کھینچتا ہوا لے کر چلا، حسین کو کھینچتا ہوا لے کر چلا۔ اے ظالم، اگر قتل کرنا تو یہی کر دے، اگر خنجر چلانا تو یہی خنجر چلا دے۔ یہ حسین کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہاں دیکھ نہیں رہے اور زینب کھڑی ہوئی ہے، میرا خنجر صبح چلے گا تو زینب سامنے موجود ہوگی۔ بہن دیکھتی رہی، بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہا، ہر طرف شور بچ گیا، لا قتل الحسین میں